الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول بھی سماعت کر لیجئے۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی، ثواب بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ اور دوسرا مدنی پھول کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب جو ہے وہ نہیں ملتا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 3461 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیتوں میں دیے گئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، کہکا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، ہر بار حمد و صلاۃ و تعظ و تسمیہ سے شروع کروں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیں، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے خوب کان لگا کر پوری توجہ کے ساتھ نعت لیکچر سنیں گے۔ نعت لیکچر کا خلاصہ اور اہم نکات کو اپنے پاس لکھنے یعنی تحریر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی پورا درود و سلام پڑھوں گا۔ اسی طرح صحابہ کرام و اہل بیت و تابعین کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں گا، بزرگان دین و اولیاء اعظام کے تذکرے پر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا انشاءاللہ۔ کہہ دیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سیکھ رہے تھے کہ نعت خوانی سے قبل کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ 19 نمبر مدنی پھول تک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ 17 نمبر مدنی پھول ہم نے دیکھا تھا ریاکاری اور دکھاوے کے حوالے سے، تو 18 نمبر مدنی پھول آج ہم سننے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نعت خواں جو ہے نا وہ غرور و تکبر کرنے والا نہ ہو۔ نعت خوان کیا نہ ہو؟ غرور و تکبر کرنے والا۔ یہ ایسا مدنی پھول ہے، سارے ہی باتیں ضروری ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ میں جو بھی مدنی پھول عرض کرتا ہوں اور کہتا ہوں یہ بڑا خاص اور بڑی اہمیت والا مدنی پھول ہے، اصل میں حقیقت یہی ہے نا کہ یہ واقعی بہت ضروری باتیں ہیں جو نعت خوانوں کو سیکھنی چاہیے۔ میں آپ کو عرض کروں، کچھ عرصہ پہلے ہم نے اپنے علاقے میں بہت بڑا اجتماع ذکر و نعت محفل نعت کا انعقاد کیا۔ میں نے نہیں، خیر ہم سے مراد یہ ہے کہ علاقے والوں نے، جو مساجد کی کمیٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں، انہوں نے بہت بڑے اجتماع کا انعقاد کیا محفل نعت کا۔ تو اس میں ہم نے بین الاقوامی شخصیت کو، نعت خواں کو بلایا۔ اب آپ یقین کیجئے کہ ہمارے جو امام صاحب تھے نا، مسجد کی، جامع مسجد کے جو امام صاحب ہیں، وہ اس نعت خواں سے اس بین الاقوامی جو نعت خواں، شہرت یافتہ نعت خواں تھا، بڑی محبت رکھتے تھے، بڑی
انسیت اور مطلب یہ انسیت کیا گیا ہوں مطلب محبت اور عقیدت اور بڑا احترام مطلب اس کا دل میں رکھتے تھے. تو ان دنوں مطلب کیسٹوں کا رواج تھا، سی ڈیاں نئی نئی چلی تھیں، تو اس کی کیسٹیں مطلب لاتے اور سی ڈی پلیئر چونکہ ان کے پاس نہیں تھا تو وہ کیسٹیں لے کے آتے. مسجد میں ان کا جو مسافر خانہ مطلب جو بنا ہوتا ہے کمرہ امام صاحب کا، وہاں پہ وہ سراسر دن بیٹھ کے نا وہ سنتے رہتے اور اس کی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں. بالآخر ان کی کوششیں رنگ لائیں اور کمیٹی والوں نے، علاقے والوں نے ساتھ دیا اور بہت بڑے اجتماعی ذکر و نعت کا انعقاد کیا. اور وہ جو بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خواں تھا اس کو بلایا. جب وہ نعت خواں آیا نا، میں نام نہیں لوں گا، جب وہ آیا تو امام صاحب بڑی محبت سے نا، یہ ترسے ہوئے تھے بیچارے کو کہ اتنا عرصہ مطلب محبت رکھی، عقیدت رکھی. ہمارے قریبی علاقوں میں جہاں بھی محفل ہوتی تھی یہ پہنچ جاتے تھے امام صاحب نا. تو نعت خواں تھا، اچھی آواز تھی، اچھا پڑھتا تھا، بین الاقوامی شہرت یافتہ تھا، پوری دنیا اس کو جانتی تھی. تو انہوں نے نا اس کو مطلب اس کو ملنے گئے نا، ان کو یہ تھا کہ میں اس کے گلے ملوں گا، اس کے امامے کا، اس کے سر کا، پیشانی کا بوسہ لوں گا. اور بڑی عقیدت و محبت، چونکہ انہوں نے کوششیں کی تھیں کہ میں بیٹھوں گا الگ سے اس سے بات کروں گا، اس کو ملوں گا، اس کے پاس بیٹھوں گا، اس کو مطلب اس کی خدمت کروں گا نا. تو جب یہ اس کے پاس گئے تو یہ ان کا تھا کہ جیسے وہ معانقہ کرتے ہیں نا، گلے ملتے ہیں، تو یہ اس کے پاس ہی گئے تو اس نے جو ہے وہ بڑے گھور کے نا، بڑے تکبرانہ مطلب انداز سے اس کو دیکھا امام صاحب کو. خیر اس کو تو نہیں پتہ تھا کہ امام صاحب ہے کون نہیں ہے. تو امام صاحب نے بڑی عقیدت سے مطلب انہوں نے کہا یار یہ گلے تو نہیں ملے گا، تو چلو اس کو سلام کر لیتے ہیں. تو انہوں نے بڑے مطلب پیار سے نا اس کو سلام کیا. تو اس نے یوں ایسے دو انگلیاں اوپر کر دی نا سلام کے مطلب جواب میں ہاتھ. تو ان کو بڑا ہی صدمہ پہنچا. اب ان کی تو مطلب سالوں کی ایک محبت تھی نا نعت خواں سے. تو کہتے ہیں یار یہ بڑا عجیب بندہ ہے، میں اسے اتنی محبت رکھتا تھا اور یہ سارا کچھ، اور یہ جناب یہ میں نے اس کو مطلب گلے ملنا چاہ رہا تھا، گلے اس نے جب مجھے دیکھا ہے تو دیکھتے ہی ایسی شکل بنائی ہے، تو میں نے اس کو ہاتھ میں لانے کی کوشش کی ہے تو اس نے دو انگلیاں آگے کر دی ہیں، مطلب نا یوں جیسے ہاتھ ٹچ کرتے ہیں نا، تو یہ والا معاملہ کیا. حالانکہ جو مصافحہ ہوتا ہے، ہاتھ ملانا ہوتا ہے، وہ ہتھیلی کی یہ جو ہتھیلی ہے نرم حصہ، یہ آپس میں ملنا چاہیے نا دونوں اسلامی بھائیوں کا. یہ مطلب محبت بڑھاتا ہے، سلام کرنا، مصافحہ کرنا، یہ اسلام کو بھی فائدہ دیتا ہے. کھانا کھلانے سے اور سلام کرنے سے جو نا یہ اسلام پھیلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ غلطی کو معاف فرمائے. ہاں یہ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، دین کو عام کرو، شاید اس طرح کے الفاظ تھے، سلام اور کھانا کھلا کے اس طرح کر کے. تو بہرحال وہ نعت خواں جو تھا، اب یہ اس کے پاس بیٹھ گئے نا، کہتے ہیں حضور کو تھکاوٹ تو نہیں ہوئی، آپ ہمارے علاقے میں کافی دور ہے، یہ ایئرپورٹ سے کافی دور ہے، آپ مطلب آئے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی. تو اس نے سر کے اشارے سے جواب دیا جی نہیں ہوئی، اور ساتھ اس نے یہ باور کروانا چاہا کہ بھائی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھے پوچھیں اور یہ اس طرح کریں. تو اس کا بڑا تکبرانہ اور غرور بڑا لہجہ، اس کا بیٹھنا اٹھنا، بات کرنا، جھڑکنا لوگوں کو. تو کیا ہوا کہ امام صاحب کا دل ٹوٹ گیا. محفل تو جیسی کیسی ہو گئی، اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، ظاہر اچھی ہونی تھی، اور محافل ہمیشہ اچھی ہی ہوتی ہیں الحمدللہ. تو اب وہ محفل جو ہوگی، اجتماع ذکر نعت ہو گیا. اب کیا ہوا کہ امام صاحب کو ہم نے کہا جی حضور سنائیں، آپ کی تو برسوں کی مراد پوری ہو گئی کہ آپ کے پاس تو نعت خواں تشریف لائے. آپ یقین کریں کہ ان کا وہ چہرہ دیکھنے والا تھا. کہتے ہیں یار میں تو اس کو سمجھا تھا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہوگا اور یہ کتنا نیک اور گیا کو، یہ تو وہ انہوں نے بڑا مطلب سخت لفظ کا، میں اس کو دہرانا نہیں چاہوں گا. کہتے ہیں یار وہ تو ایسا بندہ ہے، وہ تو مطلب اپنے آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتا، وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. اور مطلب سیدھے منہ اس نے بات تک نہیں کی ہے. میں کتنی دیر اس کے ساتھ بیٹھا رہا ہوں، اور اس کا بھائی تھا ساتھ اور باقی بندے تھے، تو وہ بھی سارے اس طرح اکڑے ہوئے تھے اور اس طرح غرور و تکبر میں مبتلا تھے کہ پتہ نہیں ان کے کپڑوں کو بھی کسی نے ہاتھ لگا لیا تو شاید پتہ نہیں ان کے کپڑے میلے ہو جائیں گے، یا وہ ہم شاید کوئی پلیت لوگ ہیں، ہم کوئی اچھود لوگ ہیں، یار ہم ان سے بات کر رہے ہیں اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ، تو یہ کیسا ہے، مطلب یہ کیسا انسان ہے نا. تو
بڑے مطلب سخت ہوا. تو میں امام صاحب سے کہا حضور کیوں غیبتیں کرتے ہیں بیچارے کی, وہ تو آگے چلا گیا, تو آپ اس کے دیوانے تھے. تو کہتے ہیں یار آج کے بعد بس محبت ختم ہو گئی ہے. اس انسان سے کیا محبت جو دوسرے کو انسان نہ سمجھے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سی بلا سمجھے کہ میں کہاں سے آیا اور کیا معاملہ ہے. تو یہ واقعہ ضروری تھا, میں نے آپ کو سنانا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم بھی 10 بندے 10 جاننے والے ہو جائیں نا, ہم بھی کسی محفل میں جب نعت خواں جاتے ہیں تو کیا ہمارا رویہ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا, ہم بھی کئی لوگوں کو جھڑکتے, بس 2 انگلیوں سے ہاتھ ملاتے اور اکڑ اور تکبر اور غرور اور یہ سمجھنا کہ شاید پتہ نہیں میں مہمان خصوصی بن گیا ہوں, تو مجھے لوگوں نے بلایا تو پتہ نہیں میں کون سی بلاؤں کہاں سے آ گیا ہوں. تو یہ اس طرح یہ نہیں کرنا چاہیے. اور میں قربان جاؤں اپنے مرشد کے, الحمدللہ رب العالمین, میں جب بھی دیکھا مرشد کے قریب ہوا, مرشد کو مسکراتا ہوا پایا. اللہ اللہ, کیا بات ہے نا, سبحان اللہ, اللہ اکبر. ایسی عاجزی, ایسی محبت. ہم 10 بندے ملے نا, 10 بندے جاننے والے ہو جائیں تو ہم بعض اوقات مطلب کر جاتے ہیں اس طرح نا, اپنے آپ کو کچھ سمجھنے شروع ہو جاتے ہیں. میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے. تو لیکن مرشد کریم کے تو کروڑوں جاننے والے ہیں, دنیا جاننے والی ہے, ملک جاننے والے ہیں. تو ایسی عاجزی, اور الحمدللہ شہزادہ حضور سے میں نے ملاقات کی, اور بلکہ الحمدللہ جو اراکین شورا ہیں ان سے بھی ملاقات الحمدللہ ہوئی, مرشد کریم سے ہوئی, شہزادہ حضور سے ہوئی, جو دوسرے شہزادے ہیں ان سے ہوئی. تو الحمدللہ یار ان کے تو کروڑوں جاننے والے ہیں. اگر وہ اکھڑنا چاہے تو, ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں نا, مطلب ان کے تو کروڑوں جاننے والے ہیں نا. تو بعض اوقات ہمارے 10-20 جاننے والے ہوتے ہیں تو ہمارا رویہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ چینج ہو جاتا ہو, لیکن ان کے تو کروڑوں اربوں مطلب لوگ ان سے محبت رکھتے ہیں, جاننے والے ہیں. تو لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ ایسے دیوانے ہیں کہ ان کے مزاج میں مزید محبت آتی ہے, اور جب لوگ ان سے ملتے ہیں, پاس بیٹھتے ہیں, تو پھر اگرچہ خود واپس بھی چلے جائیں نا, لیکن دل وہیں پہ چھوڑ کے آتے ہیں. تو بہرحال میں نے ہیں الحمدللہ سے نعت خواں بھی ہیں کہ جن سے مل کے الحمدللہ اچھا لگتا ہے بندے کو نا. میں اسی طرح ایک اور بین الاقوامی نعت خواں تھے, میں ان کے نا ایک دفعہ گھر چلا گیا. تو الحمدللہ بین الاقوامی شہرت یافتہ تھے, بہت مشہور تھے, لوگ جانتے ہیں ان کو, اور ابھی نہیں بہت عرصہ پہلے سے جانتے ہیں. تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا یہ 2-4 دن کی شہرت ہوتی ہے پھر غائب ہو جاتے ہیں. جس طرح اس نعت خواں کو, جس نعت خواں کا میں نام لے رہا ہوں نا, جو نعت خواں میری مراد ہے, تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ امام صاحب نے واپس آئے, وہ کہتے ہیں یار یہ اس کے 2-4 دن ہی ہیں بس. اور واقعی ایسا ہوا کہ آج لوگ اس کا نام ہی بھول گئے, اور آج لوگ اس کو محافل میں نہیں بلاتے. میں نے پاکستان سطح پہ جو محافل ہوتی ہیں نا, جو بڑی محافل ہوتی ہیں, میں نے عرصہ ہو گیا اس نعت خواں کو نہیں دیکھا, عرصہ ہو گیا. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی محافل چھوڑوں نہیں نا, یا تو قریب ہو تو میں جاؤں, اگر قریب نہ ہو جا نہ سکوں مصروفیت کی بنا پر یا دوری کی بنا پر, تو میں نیٹ سے کم از کم لازمی اس کو کوشش کرتا ہوں کہ سن لوں, کوشش ہوتی ہے نا. تو الحمدللہ یوں سمجھیں کہ بعض جو میرے پسندیدہ نعت خواں ہیں ان کی شاید ہی کوئی ایسی نعت ہو یا کوئی ایسی محفل ہو جو میں نے سنی نہ ہو. اگرچہ انہوں نے ایک نعت کو 100 مرتبہ پہ پڑھا ہے نا, تو ہو سکتا ہے کہ میں نے الگ الگ سے وہ 100 دفعہ پڑھنے کو بھی سنا ہو. مطلب یہ محبت ہوتی ہے نا الحمدللہ نعت رسول سے, مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جو نعت پڑھنے والے ہیں وہ بھی تو کوئی چھوٹے بندے تو نہیں ہوتے نا, اگرچہ وہ ہمارے جیسے ہی انسان ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا ہوتا ہے, اور بڑے عاجز یہ لوگ ہوتے ہیں. بہرحال میں ان نعت خواں کے نا گھر چلا گیا, بین الاقوامی شہرت یافتہ تھے. تو میں گھر گیا تو ان کے گھر پہ شاید بندہ کوئی نہیں تھا. میں نے 1-2 دفعہ بیل دی تو انہوں نے مطلب آگے سے کوئی رسپانس نہیں ملا. تو میں پھر نا قریب ایک مسجد تھی, تو مسجد میں مطلب جا کے بیٹھا, وضو وغیرہ کیا, وہاں پہ ذکر و اذکار کرنا, دوشی پڑھا. تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں جو ہے وہ دوبارہ جاؤں نا, ہو سکتا ہے واپس آ گئی ہوں یا. تو پھر میرے خیال میں آیا کہ مجھے ان کو کال کیوں نہ کر لوں. تو میں مسجد کے دروازے پہ آیا, مسجد کی حدود سے باہر نکلا,
پھر میں نے پھر کال کی ان کو، تو وہ کہنے لگے کہ حضور میں بس گھر والوں کے ساتھ کہیں گیا ہوا تھا، تو ابھی میں بس رستے میں ہوں، تو آپ جو ہے نا وہ کہاں پہ ہیں؟ تو میں نے کہا حضور یہ آپ کے گھر کے پاس فلاں جگہ جو مسجد ہے، تو میں اس مسجد میں بیٹھا ہوں۔ تو کہتے ہیں اللہ اکبر، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں؟ بس میں پہنچا، اور یقین کریں کہ میرے پاس سے ان کی گاڑی گزری یوں سپیڈ میں نا، جیسے گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔